الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ بھی تاریخی لحاظ سے ایک اہمیت کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے اندر کئی قسم کے مضامین کو چھپا کے رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا شرف عطا فرمایا، اور اسی رجب المرجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے، اور اسی رجب المرجب کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اور اسی طرح یہ رجب المرجب کا مہینہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ ہم چونکہ فقہی اعتبار سے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، چنانچہ رجب کے مناسبت سے آج ارادہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب اور ان کے حالات و واقعات کو بیان کرنا، کیونکہ جب بڑوں کی باتیں بیان کی جائیں، ان کی اگر بزرگی اور اسی طرح تقوی اور اسی طرح ان کی اچھی زندگی جب ہمارے سامنے آئے گی، صاف ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ پروردگار نے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، جن کو خیر القرون قرنی صحابہ کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور بعد کے اندر جو لوگ آئیں گے وہ ابھی فرمایا موجود تو نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی بھی شامل ہے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، اور بعد نے 70 ہجری بھی نقل کی ہے، اور بعد نے کچھ اور اقوال بھی، لیکن زیادہ تر اہمیت اسی بات کو ہے 80 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری رجب المرجب کے مہینہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، آپ کی کل عمر تقریباً 70-71 سال بنتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی جو ہے وہ ہے نعمان۔ والد محترم کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت بن نعمان، دادا کا نام نعمان ہے، جو دادا کا نام تھا پوتے کا بھی وہی نام ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے یاد رکھیں وہ ہے ابو حنیفہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ امام اعظم، بڑے امام، یعنی 4 مشہور ائمہ ہیں۔ یہ ائمہ تو بہت سارے ہیں نا، لیکن اللہ جل شانہ نے 4 کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے بڑی لیول کے جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے ایک بزرگ کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے، اور اسی طرح صفیں بن گئی ہیں، اور میں نے وہ صفیں شمار کی تو تقریباً وہ 120 صفیں تھیں، کل صفیں 120،
80 صفحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور 40 صفحیں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کی تھی، اور جو 80 صفحیں آقا کی امت کی تھیں۔ پھر میں نے ان میں شمار کرنا شروع کیا کہ یہ جو حنفی ہیں علیحدہ علیحدہ صفوں میں کھڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں، پیروکار ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان 80 صفوں میں نے شمار کیا 60 صفحیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تھی، اور 20 صفحیں باقی ائمہ کرام کے مقلدین کی تھی۔ اس لیے آپ کو امام اعظم کہنا بھی ٹھیک ہے نا۔ اور چنانچہ مسجد نبوی شریف کی جو پرانی عمارت ہے، اب اگر وہ چھتریاں ان کی اگر آپ سامنے کر کے دیکھیں شمال کی طرف، وہاں انہوں نے جو 4 اماموں کے نام لکھے ہیں نا، سب سے پہلے امام اعظم نعمان بن ثابت لکھا ہے۔ یعنی سعودیہ والے بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کے معترف ہیں کہ ائمہ میں سے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور یہ کنیت وصفی ہے کہ حنیفہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھے۔ بعد نے تو یہ بات نقل کر دیا، لیکن محققانہ یہ بات نہیں ہے۔ بعد کہتے ہیں نہیں بیٹی حنیفہ تھی، اس لیے ابو حنیفہ ان کی کنیت پڑ گئی۔ لیکن زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ حنیفہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ یہ دین حنیف، یہ اس دین کا ایک لقب ہے، حنیف، دین حنیف۔ کیا مطلب ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین حنیف ہے کہ سارے باطل ادیان کو چھوڑنے والا، ختم کرنے والا، اور صرف دین اسلام جو اللہ پروردگار کی توحید پر مشتمل ہے، اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو آپ چونکہ اس دین حنیف کی خدمت پر مامور تھے، اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو حنیفہ۔ ہمارے استاد جی نے ایک بات اور نقل کی تھی حضرت مفتی عبدالقادر سے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حنیفہ عراقی زبان کے اندر دوات کو کہتے ہیں کہ آپ کا قلم دوات لکھنا، مطالعہ، پڑھنا، پڑھانا زیادہ مشغلہ تھا، اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو حنیفہ۔ اور آپ کا نام ہے نعمان۔ اب نعمان صاف ظاہر ہے کہ نون عین میم، یہ 3 حروف ان میں سے اصلی کہلاتے ہیں گرامر کے اعتبار سے۔ آگے الف بھی ہے، پھر نون بھی ہے، تو نعمان یہ نعمت کے معنی میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے، امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نا، نعمت عظمیٰ کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعد کہتے ہیں کہ نعمان ایک عرب کے ہاں خوشبودار بوٹی تھی کہ دور دور تک اس کی خوشبو پھیلتی تھی، اور آپ کو نام بھی نعمان اس لیے رکھا گیا، آپ نے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو امت کے سامنے دور دور تک پہنچائی۔ اور بعد کہتے ہیں کہ نعمان، یہ جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہوتا ہے نا، جس پر انسانی زندگی کا بقا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں نعمان کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام بھی نعمان اس لیے پڑا کہ دین حنیف کی کما حق ہو شرع کی بنیاد آپ ہی ہیں، اس لیے آپ کا نام نعمان پڑ گیا۔ تو باہر کا ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، اور نعمان آپ کا اسم گرامی، اور 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ پایا، اور صحابہ کرام کے سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ملاقات ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہے، حضرت عبداللہ بن بصر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ثابت ہے۔ چنانچہ ملاقات کتنے صحابہ سے ہوئی؟ بعد نے 6-7 کی بات بھی نقل کی ہے، اور بعد نے 20 صحابہ بھی کہا ہے، اور بعد نے 26 صحابہ بھی لکھے ہیں کہ 26 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ میرے صحابہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ،
चुनाचे सहाबा किराम का ज़माना कब तक रहा? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो इमाम साहब फरमाते हैं कि आप सुर्ख रंग की मेहंदी लगाते थे। मैंने कई मरतबा आपसे मुलाकात की और 93 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसर मादनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, मक्कतुल मुकर्रमा में मेरी इमाम से फरमाते मुलाकात हुई और 96 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। और आखिरी सहाबी जो फौत होने वाला है वो 110 हिजरी में है और उनका नाम है अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मक्कतुल मुकर्रमा में इमाम से फरमाते मेरी इनसे मुलाकात हुई। अब जरा देखें, गोया कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 80 हिजरी की है और आखिरी सहाबी फौत हो रहा है 110 हिजरी में। इमाम साहब की उम्र तकरीबन 30 साल है। तो इस ज़माने के अंदर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई सहाबा से मुलाकात की थी ना। आपने पहली मरतबा जो हज किया था गालिबन वो 96 हिजरी में है अपने वालिद साहब के साथ। और फिर साफ ज़ाहिर है कि हज हो और सहाबा हो, कैसे हो सकता है वो हज करने के लिए ना आए? सहाबा हज करने के लिए आए थे। हज़रत अबू तुफैल से वहाँ इनकी मुलाकात हुई इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की। यानी सहाबा किराम से आपकी मुलाकात साबित है। और ये मुलाकात फिर ताबईन का जो ज़माना है याद रखें वो 111 हिजरी से लेकर 170 हिजरी है। और तबा ताबईन का जो ज़माना शुमार किया जाता है वो 171 से लेकर 220 हिजरी है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश तो सहाबा के ज़माने में हो रही है 80 हिजरी में और आपकी वफ़ात हो रही है 150 हिजरी, वो ताबईन का ज़माना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़मानों को बेहतरीन फरमाया, तो उनमें से 2 ज़माने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पाए। अब इससे अंदाज़ा करें इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने कितना ये कबूलियत वाला शर्फ अता फरमाया है। अच्छा, क्यों ना सहाबा की ज़ियारत करते? चुनाचे आपने कूफा के अंदर आँख खोली और तारीख़ी लिहाज से कूफा अगर देखा जाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना के अंदर फ़तह हुआ था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी दीनी तालीम और तरबियत के लिए, दीनी रहनुमाई के लिए कूफा वालों ने उस्ताद मांगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को फरमाया कि आप कूफा के अंदर जाएं और लोगों की दीनी रहनुमाई फरमाएं। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आए कूफा में और फिर आखिर में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का जो दारुल खिलाफा है वो कूफा ही तो बनता है ना। तो कूफा के अंदर गोया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु तशरीफ़ ले आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। कूफा में आने वाले सहाबा किराम की तादाद बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1500 है। यानी कूफा गोया कि वो शहर है ना कि जिसमें सहाबा किराम ने वक्त गुजारा है ना। भाई एक दो सहाबी की बात नहीं है, 1500 सहाबा। अगर एक सहाबी उस जमाने में किसी मुल्क और किसी शहर में चला जाता ना तो भाई उस शहर की हिदायत के लिए एक ही सहाबी का वजूद मुबारक काफ़ी था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर के अंदर आँख खोली है, पैदा हुए कूफा, कि वहाँ तो 1500 सहाबा किराम आए थे ना। तो ये तो सहाबा किराम का क्या था, बसाया हुआ शहर था ना। तो अब साफ ज़ाहिर है कि बल्कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम साबित जब कूफा के अंदर पैदा हुए ना तो आपके दादाजी, मैंने अर्ज़ किया कि दादा का नाम भी नोमान था ना, तो आपके दादा नोमान जब अल्लाह ने बेटा दिया साबित, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। और फिर इन्होंने यानी आपके दादा ने आपके वालिद को लिया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे कूफा में, और हज़रत अली के पास लेके गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को अपनी गोद के अंदर बिठाया और बरकत की दुआ दी है। मैं कहता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी जो मकाम है, जो तक़वे का मकाम है, जो फ़क़ाहत का मकाम है, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु शेर खुदा की दुआ का नतीजा है। अल्लाह परवरदिगार ने फिर साबित को बेटा दिया ना नोमान,
دیکھیں میرے بھائیو، صحابہ کرام کا زمانہ پانے والے، پکی بات ہے، باقی جتنے ائمہ کرام ہیں، 4 بڑے ائمہ ہیں۔ اب آ جائیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، 95 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 95 ہجری میں، اور اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اب آ جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آخری امام جو چوتھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو سیاہ ستہ والے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد جا کے بنتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ایک عبداللہ ابن مبارک ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام بخاری ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ میرے بھائیوں، امام اعظم بلکہ بخاری شریف کا جو مقام ہے نا، ہم اصول حدیث کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے جو بخاری شریف کو باقی سیاہ ستہ پر مقام اور درجہ حاصل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، یعنی 22 وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 واسطے آتے ہیں۔ ثلاثیات کا معنی ہوتا ہے 3 واسطوں والی حدیث، اور 22 ثلاثیات ہیں۔ اچھا، ان میں سے 22 ثلاثیات میں سے یاد رکھیں کہ 11 ثلاثیات مکی بن ابراہیم سے ہیں، اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ اور پھر تقریباً ان 22 ثلاثیات میں سے 18 یا 20 وہ حدیثیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ اندازہ دیکھیں، ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے بندے، وہ تو امام صاحب تو امام بخاری کے استادوں کے جا کے استاد بنتے ہیں۔ ہم ایسا تو توازن قائم نہ کریں نا کہ ایک کی بزرگی کو مان لیں اور دوسرے کی بے ادبی کر لیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پروردگار نے بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی۔ یہ فقہ حنفی اس طرح نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے بیٹھ کر مسئلہ لکھ دیا ہو، بلکہ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے جو مسئلہ، دیکھو میرے بھائیو، واضح قرآن میں ہے وہ قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث میں ہے وہ حدیث پاک سے مسئلہ ثابت ہے۔ میرے بھائیو، اگر قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی طرف رجوع کریں گے، اور پھر ہمیں ہماری فقہا رہنمائی کریں گے۔ ہم یہ جو بات مشہور ہے ہماری عوام میں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ قیاس پر عمل کرتے تھے اور حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، یہ بالکل بے اصل اعتراض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران نماز پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز سے قہقہ لگا کر کھل کھلا کر ہنسے، یعنی دائیں بائیں والے اس کی آواز سن لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی، اس کی نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کھل کھلا کر ہنسنے سے کوئی جسم سے پیشاب اور پخانے کی طرح ناپاک چیز تو نہیں نکلے نا، اس لیے وضو تو نہیں ٹوٹے گا نا، نماز ہی ٹوٹ جائے گی نا۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی ناپاک چیز نکلی نہیں ہے، ہوا نہیں نکلی، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، قیاس کا تقاضا یہی ہے، لیکن ایک حدیث ہے وہ اصول حدیث کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن وہ حدیث تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں نماز پڑھا رہے تھے اور ایک نابینا آدمی سامنے سے آ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی کمزوری تھی یا نابینا تھا، گڑا تھا، وہ بیچارہ گرا، تو بعضی لوگ پیچھے جو صفوں میں تھے نا، وہ کھل کھلا کر ہنسے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلام کے بعد فرمایا کہ جو کھل کھلا کر ہنسے ہیں نا کاکا لگا کر، وہ وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جہاں حدیث ہوگی ہم قیاس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم نے تو امام صاحب کو بدنام کر دیا نا کہ یہ قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ 12,90,000 مسائل کا آپ نے استنباط فرمایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کوئی تھوڑے مسائل نہیں، 12,90,000۔ یہ تو جس وقت سقوط بغداد ہوا نا، تو سقوط بغداد میں جب وہ بغداد کے کتب خانے وہ دریائے دجلہ کی نظر ہوئے نا، تو وہ پانی بھی صحیح بن گیا تھا نا۔ یہ اس وقت کافی ساری چیزیں ضائع ہو گئی تھی، وگرنہ اگر آج امت کے سامنے ہوتا 12,90,000 مسائل، کتنا بڑا ذخیرہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ تحقیق، ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے حرم شریف میں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے تھے۔ امام باقر کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ میرے نانا جان کے، چونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے نا، میرے نانا جان یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے دین کو، حدیثوں کو چھوڑ کر نا قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی آپ کے اوپر اعتراض تھا۔ چنانچہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ سنیے، بات یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں عورتیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب ایام گزر جائیں تو نمازیں معاف ہیں اور روزوں کی قضا ہے۔ اب عقل یہ بات کہتی ہے کہ یار روزہ اہم عبادت نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، اگر ان کا آپس میں دیکھیں نا تو نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے نا۔ تو عقل و قیاس تو یہ کہتے ہیں کہ جس عبادت کی اہمیت زیادہ ہے اس کی قضا ہونی چاہیے، جس کی اہمیت وہ بھی فرض ہے اس سے کم ہے، اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ عقل تو یہ بات کہتی ہے، لیکن امام باقر، میں وہی بات کہتا ہوں جو بات تیرے نانا جان نے فرمائی تھی۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ کہ ایام مخصوصہ کی نمازیں عورت کے لیے معاف ہیں اور روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اب بتائیں کیا میں قیاس پر چلتا ہوں یا آپ کے نانا جان کے دین پہ عمل کرتا ہوں؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو چار چیزیں ایسی رکھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے وارثوں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، بیٹی کو ایکورا حصہ ملتا ہے سنگل، اور بیٹے کا حصہ وراثت میں ڈبل ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرتے ہوئے، اگر عقل و قیاس کے پیچھے چلا جائے تو عورت بیچاری کمزور ہے، وہ پردے میں گھر رہے گی، کما نہیں سکے گی، عورت کا حصہ دگنا ہونا چاہیے۔ مرد تو کمائے گا، بیٹا جا کے کام کرے گا، وہ تو جلدی مال بڑھا لے گا، اس کا سنگل حصہ ہونا چاہیے، بیٹی کا ڈبل ہونا چاہیے۔ لیکن میں عقل کے پیچھے نہیں چلتا، میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور بیٹی کا سنگل ہوگا۔ اب ذرا اس سے اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی غلط فہمی ہم نے کر دی کہ جناب وہ تو قیاس پہ عمل کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی ہو پہلے اس پر عمل کریں گے، قیاس پہ نہیں کریں گے۔ اور پھر بعض دفعہ ہم بے ادبی بھی کر لیتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذخیرہ دے ان کو 6-7 حدیثیں معاذ اللہ یاد تھی، گنی چنے، استغفر اللہ۔ اللہ کے بندے، ہزاروں محدثین ان کے شاگرد ہیں، استاد کے علمی کمال کتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی بے ادبی۔ ایک عبدالعلی نامی، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، انڈیا کی، اس نے وہ گستاخی کر دی کہ ایک جگہ جمعے کے بیان میں کہنے لگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو 7 حدیثیں یاد تھی، مجھے ان سے بھی معاذ اللہ زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اس کے استاد عبدالجبار صاحب تھے، اور یہ داؤد غزنوی خاندان جو لاہور کا ہے، وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں، لیکن یہ لوگ نہایت معتدل تھے۔ اور عبدالجبار سے فرماتے ہیں جب عبدالعلی میرے شاگرد نے یہ بات کہی
میں نے فوری طور پر ایک بات کہی کہ میں نے کہا اس آدمی کو جلدی امامت سے ہٹاؤ، اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، یہ ایمان کی حالت میں اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کو امامت سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا، منکر حدیث مرزائی ہو کر مرا، تو مسلمانوں پر تو نہیں مرا۔ جب مولانا عبد الجبار غزنوی سے پوچھا گیا، حضرت آپ کی بات تو بالکل سچ نکلی ہے، آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی تھی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بعض مسائل میں اختلاف تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بھی ولی کیوں نہ ہو، زندگی کے اندر 55 حج تو آپ نے فرمائے تھے، اللہ کے ولی، اور جہاں آپ کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اس کمرے میں 7000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا تھا۔ اللہ کے ولی رمضان کے اندر دن کو ایک قرآن مجید، رات کو ایک قرآن مجید مکمل کرنا، اور پھر 10 دن کی تراویح کے اندر ایک ایک قرآن مجید مکمل کرنا، رمضان کے اندر 63 مرتبہ قرآن کریم آپ مکمل فرماتے تھے۔ آپ اللہ کے ولی نے کہ 40 سال عشاء والے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں؟ اور اگر کسی اطلاع ملی کہ کوفہ کے اندر کوئی بکری چوری ہو گئی ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اندازتاً بکری جب بڑی ہوتی ہے تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو تجربے والے تو بتایا 7 سال ہوتی ہے۔ 7 سال آپ نے بازار سے گوشت خرید کر کے استعمال نہیں کیا، ممکن ہے اس چوری شدہ بکری کا گوشت ہو۔ یہ تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر ایک دفعہ اپنا موسم غبار آلودہ تھا، گرد آلودہ، بلکہ بادل تھا، اندھیری تھی، آپ دکان جلدی بند کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اب چونکہ ذرا سورج کی روشنی پوری ہے نہیں، وہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، تو کوئی گاہک آئے گا، وہ کپڑے کو بڑا اچھا سمجھ کر کے خرید کر کے جائے گا، اور گھر جا کر جب اگلے دن وہ سورج کی تو روشنی پوری ہوگی دیکھے گا، یہ کہے گا کہ میرے سال تو دھوکا ہو گیا، روشنی پوری نہیں تھی، تو یہ کپڑا مجھے کیا مل گیا، ہلکا جو ہے یہ مجھے مہنگا مل گیا۔ میں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکے سے بچانے کے لیے جلدی دکان بند کے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اس کے گھر کے قریب دیوار کا سایہ یا درخت کا سایہ ہے، آپ دھوپ پہ کھڑے ہیں، اس کی انتظار کر رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ صاحب میں کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرمایا میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جس آدمی سے قرضہ لینا ہو اس کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا سود ہے، میں اس کے سائے سے بھی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کتنا بڑا تقوی ہے، کتنا بڑا علمی مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا عبد الجبار غزنی نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ اللہ کے ولی تھے، اور من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ہاں بدے کی قیمتی چیز ایمان ہے، مال و منال نہیں۔ اس لیے جب اس نے اللہ کے ولی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کی، مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آخر میں منکر حدیث اور مرزائی ہو کر مرا ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ میں نے آپ کا علمی کمال شروع کے اندر بتایا، آپ کی تابعیت کا مقام بتایا، صحابہ کا زمانہ پانے والے۔ اچھا قیاس میں نے کہا ضعیف حدیث ہو، امام صاحب فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا کچھ قیاسی باتیں، چونکہ بڑے ذہین آدمی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس نے کہا ہے کہ مجھے ذرا مہلت دو اور میں دلیل تلاش کر کے اپنا آؤں، تو حضرت نے فرمایا کہ مدعی نبوت جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو میرے آقا کے بعد، فرمایا اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ہی کفر ہے، کہ جب میرے آقا خاتم النبیین ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں سے کتنی بڑی ذہانت ہے بھی، 99 مرتبہ خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، میرے آقا سے ملاقات تو بے شمار ہے نا، 99 مرتبہ تو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے نا۔ تو بعض دفعہ آپ کوئی بندہ مشکل میں پھنس جاتا نا،
آپ کوئی ہیلا نکالتے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میرا بھی ارادہ تھا 4-5 واقعات بیان کرتا، لیکن میں ایک واقعہ بیان کر کے وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، بات کو کلوز کرنے والا ہوں کہ کوفہ میں ایک امیر عورت تھی، سید زادی تھی، سید تھی، اور اس کا ایک مرد سے نکاح ہوا، وہ بیچارہ بالکل غریب تھا، اور اللہ پروردگار نے بیٹا دیا، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، فوت ہو گیا۔ اب چونکہ مرد غریب تھا، عورت مالدار تھی، جب وہ بچے کا جنازہ لے کے جا رہی تھی، اب عورت بھی پیچھے پردہ کر کے ساتھ جا رہی ہے۔ عورت کہتی ہے میں بھی جنازہ پڑھوں گی۔ اس کے خاوند کو، سید کو پتہ چلا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ یہ اپنا پیچھے عورت بھی آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے یہاں سے، مرد نے کہا اگر تو نے یہاں سے ایک قدم آگے اٹھایا نا، تو جنازہ پڑھنے کے لیے کیوں آ رہی ہے؟ عورت کا تو یہ کام نہیں ہے نا، اگر تو نے ایک قدم آگے اٹھایا تو تجھے طلاق۔ عورت نے غصے میں آ کر کہہ دیا اگر جنازہ پڑھے میں بغیر چلے گی میرا سارا مال صدقہ۔ اب دیکھیں، عورت اگر وہ جنازہ پڑھتی ہے سارا مال جاتا ہے، اور اگر جنازہ وہ قدم آگے اٹھاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب عورت وہیں کھڑی ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا اس کا ایک ہیلا ہے، حل ہے، عورت یہیں کھڑی رہے، قدم آگے نہ بڑھائے، جنازہ رکھ لو، صفے بناتے بناتے عورت تک پہنچ جائے گی، عورت پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے گی، امام آگے جنازہ پڑھا دے۔ تو فرمایا عورت جنازہ پڑھ کے جا رہی ہے، قدم بھی آگے نہیں اٹھایا، بیوی بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا۔ اس طرح کے اگر آپ ہیلے بتایا کرتے تھے تو لوگ اس کو عقل و قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرکیف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبصورت تقوی والی زندگی، اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائے۔